لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اونچی آواز سے آمین کہنا بھی حدیث میں ہے، لیکن زیادہ راجح یہی ہے، قرآن یہی کہتا ہے کہ آمین دعا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا ہمیشہ آہستہ مانگی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا نے اذ نادى ربہ نداء خفیا، آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو دعا ہے تو دعا آہستہ ہو تو زیادہ افضل ہے، ویسے زور سے بھی ثابت ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ تو مستحب بات ہے، کوئی جھگڑے کی بات ہے کسی میں دماغ کھپاتے رہو۔ بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، بالکل ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن تم مجھے بتاؤ ایک نماز کا نام لو کہ فلاں نماز میں فاتحہ نہیں ہے، میں بھی کہوں گا نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ نماز تو مجھے بتاؤ نا۔ اگر امام نے فاتحہ پڑھی ہے تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، ایسی نماز کہاں رہی جس میں فاتحہ نہیں ہے؟ تم اس حدیث میں مجھے مقتدی کا لفظ دکھا دو، میں بھی مان لوں گا۔ نماز میں تو فاتحہ موجود ہے کہ امام نے جو پڑھ لی، اور امام کا پڑھنا جو ہے وہ ہمارا پڑھنا ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حضور نے فرمایا جس کا امام ہو، امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، مثلا ظہر کی نماز میں امام صاحب سورت پڑھیں جس میں سجدہ تلاوت ہو، امام سجدہ کرے گا، ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، ہم کیوں سجدہ کریں؟ اب ہم سجدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیونکہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ جو آدمی اللہ کے دین کے خدمات کرتے ہیں ان کو علماء نے لقب دیے ہیں مجتہد کا بھی، مجدد کا بھی، اور چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہر 100 سال کی ابتدا پہ ایک ایسا آدمی بھیجتے ہیں جو دین کو آگے دوبارہ سنبھال لیتا ہے، اس کی کوئی اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو نقصان کو ٹھیک کر دے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ پہلا مجدد فلاں ہے، پھر فلاں ہے، پھر فلاں ہے۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں، کیوں نہیں سو سکتے؟ ہاں میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں، بیوی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ شادی کرنے سے پہلے لڑکی اپنے منگیتر کو مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں مل سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے دور سے، تاکہ کل اگر کوئی عیب ہو تو اس کو احساس نہ رہے، بھئی وہ لگڑا نکل آئے، وہ کانا نکل آئے، وہ اندھا نکل آئے۔ اس سے کہا تھا کہ جناب وہ تو اس کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیٹا ہے، ماں کو تو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے، وہ اندر سے کالا ہو۔ تو اس لیے منگیتر کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اسی طرح لڑکے کو بھی ایک نظر لڑکی کا دیکھنا جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مل سکتی ہے، نکاح سے پہلے سارے کام طے ہو جائیں، پھر شادی کے بعد کیا کرو گے؟ جخ مارو گے؟ مسئلے تو تم نے سارے پہلے حل کر دیے ہیں۔